الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشی محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس مقدس متبرک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس عمرے کو، اللہ کے گھر کی دیدار کو جانے والے مہمانوں کی احترام میں، تقدس میں، اکرام میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے روانہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں، تاکہ یہ احباب اللہ کے گھر کی دیدار سے جب مشرف ہوں، ایسے موقع پر ہمیں بھی وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر جب حاضری ہو تو ہمارا بھی سلام یہ پہنچانے والے بنے. اور یہ مہمان جو اللہ کے گھر کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی توفیق اور معمولی عنایت نہیں ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. جو جتنے مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کا جواب دیا، وہ اتنے مرتبہ اللہ کے گھر کی دیدار کرے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کے گھر کی دیدار یہ نصیب سے نصیب ہوتی ہے، یہ مال سے نصیب نہیں ہوتی، یہ جذبات سے، سوچ سے، تڑپ سے، خیال سے جب بندہ اللہ کے پاس مانگتا ہے، اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. ورنہ مغلیہ سلطنت کا دورہ 350 سال کے عرصے تک ہندوستان میں جب رہا، ان تمام میں صرف ایک بلکہ ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نامی اس میں گرامی آتا ہے، جنہوں نے حج کی توفیق نصیب ہوئی اور حج کے کعبۃ اللہ کی دیدار سے متشرف ہوئے. ان کے علاوہ کسی کو اپنے سیاسی مشغولیت کی وجہ سے وہ ہرگز کعبۃ اللہ جان نہیں سکے. حالانکہ باقاعدہ کعبۃ اللہ کا خرچہ، مکۃ المکرمہ کا خرچہ، مدینہ منورہ کا خرچہ ہندوستان سے جایا کرتا تھا. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے آدھے سے زیادہ اخراجات ہندوستان کی حکومت سنبھالا کرتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں عرب بہت غریب تھے. عرب لوگ مالدار ہوئے 1902 میں. 1902 سے پہلے ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ بالکل قلاش تھے، فلاش تھے، غریب تھے، لاچار تھے. ان کی وکالت، ان کی کفالت ترکی حکومت کیا کرتی تھی، اور ہندوستان سے تعاون پہنچتا تھا. آج بھی نہر زبیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر حضرت زبیدہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے پانی کا نظام بنایا. پانی کی بہت تنگی تھی، انہوں نے مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کو ملک سے پانی آنے کا نظام بنایا، اور بہت کامیاب نظام بنا. جب لوگوں نے جا کر اس کا حساب کتاب دیا تو اس وقت میں انہوں نے یوں کہا: ترکت الحساب لیوم الحساب، میں نے حساب کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے پاس جب حساب کا دن ہوگا
اس دن اس حساب کا حساب لیا جائے گا۔ حساب انہوں نے دیکھا نہیں، چھوڑ دیا حساب دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کیے، اللہ کے لیے ہی وہ رہنے دیجئے کہہ دیا گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ایسی مقدس جگہ پر جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے ان کے اندر صفات و کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ جانے سے پہلے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ کا گھر کے لیے ہم لبیک کہہ رہے ہیں، وہ لبیک کے قبولیت کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ لبیک اللہ رب العزت جب قبول فرما لیتے ہیں، لبیک کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ لبیک جب اللہ قبول کر لیتا ہے، اندر یہ ایک اعتبار سے کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ لبیک جب اللہ قبول کر لیتا ہے، اندر طلب پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس وقت اللہ کے طرف سے لبیک مقبول ہو جائے، فرمایا اس وقت انسان کی زندگی، زبان، نظر، سوچ، فکر، جذبات سب بدل جاتے ہیں۔ لبیک کی قبولیت کی علامت، اسی لیے فرمایا لبیک جب کہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار ٹھہرا کر یہ سوچ کر کہو، یا اللہ میں آپ کے دربار میں حاضری دینے کا لائق نہیں ہوں، میری آنکھیں آپ کے گھر کے دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، میرے پیر آپ کے گھر کے اندر آنے کے لائق نہیں ہے، میرا بدن آپ کے گھر کا طواف کرنے کا لائق نہیں ہے، میں پاپی ہوں، میں نے نظروں سے گناہ کیا، ذہن سے گناہ کیا، سوچ سے گناہ کیا، فکروں سے گناہ کیا، خیال سے گناہ کیا، گناہ تو میرے روئے سے ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ سے یہ معافی مانگے، یا اللہ میں بدن کے ایک ایک جز سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ جان کر انجانے میں غلطی ہو گئی ان تمام غلطیوں سے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کر اپنے ساتھیوں سے بھی، اپنے دوست احباب سے بھی معذرت چاہ لیا کریں۔ فرمایا بعض مرتبہ اللہ لبیک کو ہمیشہ کے لیے قبول فرما کر اللہ کسی کو مکی بنا دیتا ہے، کسی کو مدنی بنا دیتا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں ہمیشہ کے لیے وہ بندہ قبول ہو گیا، مدینہ منورہ کی سرزمین کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول ہو گیا۔ یہ لبیک کی قبولیت کی یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی؟ اللہ مکی بنا دے کسی کو، مدنی بنا دے کسی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمنا فرما کر دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ تیرے راستے کی شہادت بھی چاہیے، یا اللہ مجھے تیرے حبیب علیہ السلام کی بستی کی موت بھی چاہیے۔ وہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کی دیدار نصیب ہونے کے بعد ہم لوگوں کے اندر وہ تمام دنیا و ما فیہا، ان تمام دنیا سے، دنیا کی تمام چیزوں کو ذہن سے ہٹا کر یہ ہوا، اس کا پروردگار ہوا، اس طرح کا حال بندے کے اندر طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس وقت بھیجنے کے لیے آئے ہیں ان احباب سے بھی اس وقت نیت کی درخواست کی جاتی ہے، ہم بھی نیت کریں جس طرح ہم فلاں کو بھیجنے کے لیے آئے، ایک دن ہوگا انشاءاللہ ہم ہی بھیجنے کے لیے بھی جماعت آئے گی، ہم ہی بھی رخصت کرے گی اور ہم ہی بھی روانہ کریں گے، ہم سے بھی دعا کی درخواست کریں گے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی حج کے لیے جائے تو کوئی عمرہ کے لیے جائے، اس وقت میں تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جانے والا یہ سوچ کر جائے جس طرح ایک انسان دنیا چھوڑ کر جاتے ہوئے تمام دوستوں کو چھوڑ کر اکیلا تنہا روانہ ہوتا ہے، 2 چادر سفید لے کر، اسی طرح عمرے کو جانے والا جب غسل کرے اس طرح توبہ کرے جس طرح آخری سفر والا توبہ کرتا ہے۔ آخری سفر جس طرح تمام رنگ رنگیلیوں کو چھوڑ کر سفید لباس کو اپنا احرام بناتا ہے، علماء نے فرمایا اسی طرح وہ اس کا دل بھی سفید ہو جائے، اس کی نظر بھی سفید ہو جائے، اس کے خیال بھی سفید ہو جائے، اس کا ذہن بھی سفید ہو جائے، یعنی گناہوں سے سب کے سب صاف مٹ جائے، اور اس طرح کا غسل کرے جس غسل کے ساتھ گناہ بھی دھل جائے۔ اب الحمدللہ احرام باندھ کر جس وقت میں ہم لوگ تلبیہ جب مکۃ المکرمہ کوئی جاتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے، ارے بھائی ابھی نیت مت کرو، آرام سے فلائٹ پر چڑھنے دو،
فلائٹ چڑھنے کے بعد جب 1.5 گھنٹے کے اوپر فلائٹ جس وقت روان دوا ہو کر پار ہو جائے، فرمایا 1.5 گھنٹے پر پار ہونے کے بعد اس کے بعد میقات پر سے آپ کا گزر ہوگا، میقات پر سے آپ کا گزر ہوگا، وہاں پر آپ لوگوں کو نیت کرنی ہوگی۔ لیکن عام طور پر فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، دوستوں سے مل کر، سفر سے جاگ کر طبیعت پہ بڑی تھکان ہوتی ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے چڑھنے سے پہلے ہی آپ تلبیہ پڑھ کر نیت کر لیں، چڑھنے سے پہلے ہی تلبیہ پڑھ کر نیت کر لیں، تاکہ آپ اگر سو بھی جائیں، اگر نیند کی حالت میں یلملم پر سے آپ کا گزر ہو تو آپ عمرے کی نیت کے ساتھ آپ کا گزر ہو۔ اگر نیت نہیں کیے تو دم دینا واجب ہوگا، نیت نہیں کیے تو دم دینا واجب ہوگا، ایک بکرا قربانی دینا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا پہلے ہی نیت کر لیں، نیت فرمانے کے بعد آپ جائیں گے، جا کر پہنچیں گے۔ ماشاءاللہ یہاں تو اکثر لوگ عمرہ کیے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کیا کیا احوال وہاں پیش آتے ہیں۔ جانے کے بعد تمام ساز و سامان اپنے کمرے میں رکھ کر جس وقت آپ کعبۃ اللہ جائیں، وہاں آپ اپنے چھوٹی سی بیگ جس میں 3 چیزیں ہوں، ایک اپنا توشہ، اگر کوئی بار بار پیاس لگنے کا تقاضا ہوتا ہے، پانی کا تقاضا ہوتا ہے، پیاس کی وجہ سے پانی، ڈرائی فروٹس اور تھوڑے سے پھل، وہ اس طرح کے بیگ ہم لے لیں جس بیگ کے 3 خانے ہوں، جس بیگ کے 3 خانے ہوں، ایک خانے میں کھانے پینے کی چیزیں، دوسرے خانے میں عبادت کی چیزیں، تیسرا خانہ اس میں آپ اپنے مصلی اور اپنے تمام چیزیں رکھ لیں، چوتھا اگر خانہ ہو تو اس میں آپ چپل وغیرہ رکھ لیں۔ اس طرح اپنے دستاویزات اپنے ساتھ لے لیں، جیسے اقامہ، وہاں جانے کے بعد آپ کو اقامہ دیں گے اور ہوٹل کا ایڈریس دیں گے، اور آپ کے جو کچھ ایڈریس ہے اس میں ایک چٹھی دے دی جائے گی جس میں آپ کب سے کب تک یہاں رہیں گے اس کی تفصیلات ہوں گے۔ وہ تمام چیزیں آپ ایک بیگ میں رکھ لیں یا آپ اپنے پوچھ میں رکھ لیں، بے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں، غور سے سنو، عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں۔ جو لباس عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں وہی لباس عورتیں احرام کی نیت سے پہلے احرام ہو گیا۔ احرام کی پابندی میں چہرہ کھلا رہنا ہے، چہرہ کھلا رہنا ہے، چہرے پر کپڑا نہیں لگنا۔ اس کے لیے کیا کہا گیا؟ ایسا ہیٹ عورتیں لے لیں جس ہیٹ پر سے نقاب آ جائے اور عورتوں کے چہرے پر کپڑا نہ لگے، اس لیے کہ اللہ کی بندی زندگی بھر پردہ کرتی رہیں، زندگی بھر اپنا چہرہ کسی کو نہیں بتائیں، شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ رہیں، کہیں احرام کے حالت میں اس کے حیا نہ چلے جائیں، اس کا پردہ نہ چلے جائیں۔ اس کے لیے کیا کہا گیا؟ ہیٹ، اور ہیٹ کے اوپر سے نقاب ڈال لیا کریں تاکہ چہرے پر کپڑا نہ لگے اور کپڑے کا پردہ بھی ہو جائے۔ اس طرح عورتیں پردہ کر لیں گی، ہیٹ اندر ڈال لیں گی اور نقاب اوپر سے ڈال لیں گی، ہو گیا احرام۔ اور مرد حضرات 2 چادر 2.5 میٹر سے 3 میٹر، 3 میٹر سے 3.25 میٹر، جس کا جتنا زیادہ کمر کا دائرہ ہے اتنا بڑا کپڑا لے لیں۔ بعض لوگ 2.5 میٹر بول کر، بعض لوگوں کا کمر کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، 2.5 میٹر بس نہیں آتا، 2.25 میٹر، 3 میٹر، 3.25 میٹر لگتا ہے۔ تو جس کا دائرہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا کپڑا لے لیں اور تہ بند نیچے لنگی کی طرح باندھ لیں، بغیر سلایا ہوا کپڑا، اوپر ایک چادر اوڑھ لیں۔ 2 رکعت جس وقت آپ یہاں سے نکلیں گے 2 رکعت صلاۃ الاحرام پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ الاحرام پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ لیں اور پڑھ کر یہاں سے چلیں۔ جیسے میں نے کہا
فلائٹ پر چڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھیں اور نیت کر لیں۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جانے والے اتنا، پھر انشاءاللہ آپ جا کر پہنچیں گے پورے ساز و سامان لے کر۔ جس وقت تمام سامان ایک جگہ پر رکھ دیں، جیسے میں نے کہا یہ کٹ لے لیں، کٹ لے کر اپنے گلے میں لگا لیں اور لگا کر آپ چلیں۔ اور پیچھے کے حصے میں کٹ نہ چھوڑیں، پیچھے کے حصے میں چھوڑیں گے پیچھے غائب ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ارے بعض مرتبہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستقل انہی کاموں کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے وہ کٹ سامنے رہیں، سامنے رہیں، کوئی حرج نہیں، اور آپ آگے بڑھیں۔ جس وقت کعبۃ اللہ پر چلتے چلتے مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کعبے پر جب نظر پڑے، نظر پڑتے ہی اللہ سے یوں کہے اللہم زدہ شرفا و عظما، اللہم زدہ تشریفا و تعظیما، یا اللہ اس کعبے کے شرافت کو بھی عظمت کو بھی بڑھا دے۔ دعا مانگنا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ تیرے رحمت کی دعا مانگتے ہوئے میں اندر آ رہا ہوں، اور نظر نہ ہٹائیں۔ علماء فرماتے ہیں نظر جو ہی پہلی مرتبہ کعبے پر پڑے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدھے جا کر ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جس جگہ پر کھڑے ہونے سے آپ آرام سے دعا کر سکتے ہیں، کوئی ہٹو بچوں نہیں کہے گا۔ ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو کر خوب دعا کریں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا صحابہ کو، جب صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں، ہم لوگ ان تمام دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتے، کوئی ایسی دعا بتا دیں جو دعا ہم کریں وہ تمام دعائیں اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ وہ تمام خیر مانگ رہا ہوں جو خیر تیرے حبیب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے مانگا، اور ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں جن تمام چیزوں سے شروع سے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگا۔ یہ دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ طواف کے نیت سے آپ اللہم انی ارید الطواف سبعۃ اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی پڑھتے ہوئے نیچے اتریں، اور نیچے اتر کر جہاں پر حجر اسود ہے وہاں اس طرف سینے کے برابر ہاتھ رکھ کر مرد حضرات ذرا اپنا ہاتھ آگے لے جائیں، اور آگے لے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے بوسہ دیں۔ عورتیں اپنے سینے کے پاس رکھیں اور بغیر آواز کے بوسہ دیں۔ بوسہ دے کر یا اللہ 7 چکر کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتے ہوئے آپ اپنے احرام کو بغل کے نیچے سے لے کر بائیں طرف ڈال لیں اور بغل کھلا چھوڑ دیں۔ مرد حضرات شروع کے 3 چکر رمل کریں گے۔ رمل کے معنی پہلوانوں کی چال چلیں گے۔ پہلوانوں کی چال یعنی ییڑی کی چال، ییڑی یعنی اپنے ییڑی کو اٹھا کر پنجوں پر جس طریقے سے ایک پہلوان اپنے سینہ تان کر چلتا ہے اس طریقے سے پنجوں پر چلیں گے۔ پنجہ جو ہی آپ اٹھا لیں گے آٹومیٹک آپ سیدھے ہو جائیں گے، اور پنجوں پر چلیں گے ییڑی اٹھا کر۔ اور عورتیں نارمل چکر لگائیں گی۔ 3 چکر شروع کے رمل کے ہوتے ہیں۔ فرمایا حجر اسود سے جب دوسرا کونا پہنچے، تیسرا کونا پہنچے، چوتھا کونا پہنچ گئے، چوتھے کونے کے بعد حجر اسود کا کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی سے جب حجر اسود کی طرف آئے، فرمایا اس وقت میں ہماری زبان پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہونی چاہیے، یہی سنت ہے۔ اور طواف میں کیا دعا پڑھیں؟ عام طور پر لوگ کتابیں اٹھا لیتے ہیں، دعائیں پڑھنا شروع کریں۔ کوئی دعا نہیں طواف میں۔ سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی تسبیح رٹتے رہیں رٹتے رہیں رٹتے رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے، ایک عمرہ آپ کو کرنے نہیں دیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، 3 عمرے آپ نے کیا، یہ تینوں عمرے میں آپ نے یہی معمول رہا۔ یہ تسبیح سب سے زیادہ افضل تسبیح ہے، بہترین تسبیح ہے۔ لوگ دعا کی کتابیں ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ دعا پڑھ لے، کوش طواف کرو، کوئی کتاب کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت سب سے زیادہ یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح کے ذریعے سے سب سے زیادہ انوارات آپ پر نازل ہوں گے۔ طواف کے 7 چکر، 4 چکروں کے درمیان بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ طواف وضو کے ساتھ کیا جائے گا، بغیر وضو کے طواف نہیں۔ الطواف کالصلاۃ، وضو کے ساتھ طواف، جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے طواف کرتے ہیں۔ 4 چکر کے درمیان نہیں بیٹھنا۔ 4 چکر کے بعد آپ کو چکر آ جائے یا غشی ہو جائے یا طبیعت تھک جائے، ریسٹ لینے کو جی چاہے، تو آپ 4 چکر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں، پھر 4تھا چکر حجر اسود سے پھر دوبارہ شروع کرو، 5واں 6واں 7واں۔ 4 چکر سے پہلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، 4 چکر سے پہلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جب چکر ہو جائیں، جب مکمل چکر ہو جائیں 7 چکر، پھر اس کے بعد آپ کو 2 رکعت صلاۃ الطواف پڑھنی ہے۔ اب بیگم کو کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا رسی باندھ کر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا ایک آدمی اپنے بیگم کو، آپ نے فرمایا رسی کاٹ دیا، آپ نے رسی کاٹ دیا، فرمایا ہاتھ پکڑ کر چلو، ہاتھ پکڑ کر چلو۔ تو ہاتھ پکڑ کر جانا زیادہ افضل ہے، ہاتھ پکڑ کر جائیں۔ بیگم جس وقت آپ رمل کریں یعنی پہلوانی کی طرح چلیں، تب بھی بیگم کا خیال کرتے ہوئے آپ فاسٹ چلے گئے، بیگم پیچھے رہ جائے گی، اس کے لیے ان کا خیال رکھتے ہوئے چلیں۔ 7 چکر ہو گئی، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، پھر اس کے بعد آئیں، زمزم کا پانی خوب کھڑے ہو کر پیئیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جو بندہ جس نیت سے پیے گا، اللہ اس کی نیت کے برابر اللہ قبول کرے گا، قبول کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے والد زور سے ان کو پیشاب آ گیا، اور اس زمانے میں پیشاب کرنے کے لیے بہت دور جانا تھا، اور کوئی معمولی آسان نہیں تھا وہ پیشاب کر کے وضو کر کے پھر آنا۔ انہوں نے سوچا اے میرے رب، تیرے حبیب نے کہا زمزم کا پانی جس نیت سے پیتے ہیں وہ نیت کے مطابق آپ دعا قبول فرماتے ہیں، یا اللہ میرے پیشاب کو روک دے۔ اس نیت کے ساتھ پانی پیا، 7 دن پیشاب رک گیا، 7 دن پیشاب بند۔ جتنی چاہے طواف کرو، جتنی چاہے وضو کو وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پیشاب کی تکلیف تھی بند ہو گئے، پیشاب کوئی تکلیف نہیں۔ تو آپ خوب زمزم پیو۔ ربنا دعا کیا پڑھنا چاہیے؟ ربنا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھیں۔ اب الحمدللہ طواف ہو گیا، آپ کو سیدھا جانا ہے صفا مروہ پر، وہیں پر صفا مروہ کا بورڈ لگا ہوا ہوگا، لوگ جا رہے ہوں گے، لکھا ہوا ہوگا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے شعائر ہیں۔ جو بھی حج اور عمرہ کرے اس کے درمیان چکر لگائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وابدأ بما بدأ اللہ، فرمایا حضور نے وہاں سے سعی کرنا شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اللہ نے شروع کیا صفا سے، تو صفا سے ہم 7 چکروں میں پہلا چکر شروع کریں گے۔ سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، سعی کے لیے
وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر کے آپ طواف کریں گے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔ لیکن سعی میں وضو ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، سعی ہو جائے گا۔ ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سعی جو 7 چکر لگاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگاتے ہیں، اس میں وضو اگر ٹوٹ جائے بہتر ہے وضو کر لو، نہیں کرے تبھی چلے گا۔ تو صفا کے پاس جاؤ، دعا کرو، خوب دعا کرو۔ صفا سے چلتے ہوئے مروہ کے پاس آنا، مروہ کے پاس جب آؤ گے 2 ہری بتی نظر آئے گی، لائن سے ہری بتیاں، وہ ہری بتیوں کے درمیان مرد حضرات اپنے رفتار کو تیز کریں گے، عورتیں دھیمی دھیمی اپنے رفتار پر آئے گی۔ یہ تیزی کے ساتھ جا کر وہاں پہنچ کر کھڑے ہوئیں گے اپنے بیگم کے انتظار میں۔ بیگم جب آ کر پہنچ جائے گی پھر وہاں سے لے کر ان کو مروہ چلیں گے۔ پھر مروہ پر کھڑے ہو کر خوب دعا کرنا، قبلہ رخ ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے خوب دعا کرنا۔ پھر وہاں سے مروہ سے پھر صفا، اسی طرح میلین اخضرین، ہری بتی کی جگہ آئے گی، وہاں اتنا تیز مت دوڑو کہ گر جاؤ، ذرا جتنا تم دوڑ سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو اپنے آپ کو، اتنا تیزی کے ساتھ چلو اور وہاں جا کر رکو۔ بیگم آئے گی پھر لے کر آپ صفا پر جانا، پھر وہاں دعا کرنا۔ 7 چکروں میں دعا کرتے رہنا کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ۔ مروہ پر آ کر آپ کے سعی مکمل ہو جائے گی۔ دعا کر لو، وضو ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر یا اللہ عمرہ قبول فرما نیت کر لیں، پھر جائیں اپنا بال مڈا دیں۔ مرد حضرات بال مڈا دیں گے، عورتیں اپنے بال 1 انچ کاٹ لیں گی، عورتیں اپنا بال 1 انچ کاٹ لیں گی۔ اگر آپ حرم میں رہیں تو ایک بات سمجھیں، نفل نماز پڑھنے سے افضل طواف ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے افضل طواف ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھئی طواف صرف کعبے کا ہوگا، دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ اور آپ ایسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر کعبے کا طواف ہوتا ہے، تو سب کے سب اس بات کی نیت کریں زیادہ سے زیادہ ہم طواف کریں گے، خوب طواف کریں گے۔ تو جتنا تم طواف کرو گے اتنا ثواب ملے گا، خوب طواف کرتے رہو۔ نفل نمازیں اس سے بہتر طواف کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، خوب طواف کرتے رہو۔ اگر اللہ عمرہ کی دوبارہ توفیق دے تو آپ مسجد عائشہ جائیں، احرام باندھیں، پھر آ کر جس طرح میں نے بتایا اسی طرح آپ طواف کریں، یعنی عمرے کا عمل کریں، طواف اور سعی کریں۔ اب ہو گیا ہمارا عمرہ ختم، اور ابھی عمرہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیٹھے بیٹھے بھی لوگ عمرہ کر لیے، جتنے احباب یہاں موجود تھے وہ عمرہ تو الحمدللہ ہو ہی گیا ہمارا۔ تصورات کے اعتبار سے عمرہ ہو گیا، خیال کے اعتبار سے عمرہ ہو گیا، سوچ کے اعتبار سے عمرہ ہو گیا، فکر کے اعتبار سے عمرہ ہو گیا، انشاءاللہ حقیقت کے اعتبار سے بھی اللہ کرا دے گا۔ تو ہم نیت کر لیں، اب وہاں پر جب بھی رہیں وہ ہوٹل سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں۔ جس وقت کہ آپ کو مدینہ منورہ کا اعلان ہوگا بے فلاں تاریخ میں مدینہ جانا ہے، جانے سے پہلے آئیں، طواف کریں۔ طواف کرنے کے بعد طواف وداع، عمرہ میں طواف وداع نہیں ہے، حج میں ہی طواف وداع ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آخری طواف کر لیں، کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تیرے گھر کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی یا اللہ تیرے گھر میں رہتے ہوئے یا اللہ ان تمام غلطیوں کو معاف فرما، ہر طرح کے خیر ہمارے تمام نسلوں کو مقدر فرما، شر سے حفاظت فرما۔ اللہ سے مانگ کر 2 قدم آگے آئیں، کعبۃ اللہ کو مڑ کر دیکھیں، 2 قدم آگے آئیں، کعبۃ اللہ کو مڑ کر دیکھیں، اس وقت تک دیکھتے رہیں کعبے کو جب تک کہ کعبہ پردے میں نہ چلا جائے۔ وہاں سے سفر ہوگا آپ کا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کا سفر جب ہو، کثرت سے درود پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں آپ کا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اقدس تک پہنچنے سے پہلے کم از کم 5000 مرتبہ درود پڑھ لینا چاہیے۔ کتنے ہزار مرتبہ بھائی؟
ادنا درجہ تو 1000 تو ہے ہی، ادنا درجہ 1000 ہے ہی، لیکن 5000 مرتبہ درود، بار بار فرشتہ آ کر کیا کہے، حضور جی فلاں نے آپ کو درود کا نذرانہ پیش کیا، حضور جی فلاں نے آپ کو درود کا نذرانہ پیش کیا، حضور جی فلاں نے آپ کو درود کا 5000 بار درود پڑھے گے تو 5000 بار حضور کے سامنے ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب بار بار حضور کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کون حضور نہیں جانتے تھے، لیکن بار بار ذکر ہونے کی وجہ سے حضور پہچانے گے، ہو ایک اللہ کا بندہ آ رہا ہے جس کا بار بار درود مجھ تک پہنچا ہوا ہے۔ اب آپ جو ہی پہنچیں گے غسل کریں، مسنون کپڑا پہن لیں، بہترین عطر لگا لیں، جائیں مسجد نبوی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ والے وہ کہتے ہیں جب آپ اللہ کے رسول کے روضہ اقدس پر پہنچے تو آپ کو چاہیے کچھ صدقہ دے کر جایا کریں، تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، اللہ کے رسول کی ناراضگی رضامندی سے ہو جائیں۔ فرمایا حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہوں تو وہ ایک نسخہ ہے جس سے آپ راضی ہو سکتے ہیں، وہ کون؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضور راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا جب آپ حرم میں پہنچ جائیں، یعنی مسجد نبوی پہنچ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، حضور کی زیارت کے لیے جائیں تو درود شریف کے ساتھ رضیت باللہ ربًا کثرت سے پڑھا کریں۔ اب آپ پہنچیں گے، چلتے چلتے وہاں بعض مرتبہ ریاض الجنہ کے اندر سے آپ کو زیارت کے لیے چھوڑا جائے گا، 2 رکعت ریاض الجنہ میں بھی پڑھ لیں، دعا بھی کر لیں، اور آپ سلام پڑھنے کے لیے جائیں گے، 3 دائرے نظر آئیں گے، 1 دائرہ، پھر کچھ فاصلے پر 2 اور پھر 3۔ پہلا دائرہ وہاں لکھا ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا دائرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، تیسرا دائرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرمایا یہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بڑی محبت سے، عشق کے ساتھ، ندامت سے سرکار کو سلام کریں، ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ساروں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر آنے کا ذکر فرمائیں، اور کہیں اللہ کے رسول ہمارے پورے خاندان، پورے دوست احباب، پورے رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کی درخواست لے کر آیا ہوں، آپ ہم سب کے حق میں شفاعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے شفاعت کی درخواست کریں۔ آگے بڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کریں، آگے بڑھیں، حضرت عمر فاروق کو سلام کریں، پھر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا میں بیٹھ جائیں۔ پھر وہاں سے جنت البقیع جائیں، وہاں پر صحابہ اکرام مدفون ہیں، صحابہ کا مقام، تمام اولیاء اللہ ایک طرف۔ صحابہ اکرام کے بارے میں جب عبد القادر جیلانی قطب ربانی سے پوچھا گیا صحابہ کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام کے جہاد میں گھوڑے کے دھول جو گھوڑے کے دھول لگے ہوئے ہیں، صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ کا دھول، اس کے برابر بھی تمام اولیاء مل کر نہیں ہو سکتے۔ وہ مقام ہے صحابہ کا، قطبوں کے قطب، اولیاء کے اولیاء، صحابہ وہاں آرام فرما رہے ہیں، ان پر جا کر سلام کریں، جب تک رہیں تب تک ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد روضہ اقدس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، درود پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، تا وقت ہے کہ آپ کی واپسی کا وقت نہ آ جائے۔ جب آئے مکے سے زمزم لینا ہے، مدینے سے کھجور لینا ہے، مکہ سے اللہ کو بسانا، مدینے سے رسول کو سجانا، مکے سے اللہ کے وفادار بن کر جینے کا عہد کرنا، اور مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن کر زندگی گزارنے کا عہد کرنا، مکے میں اللہ کا ولی بننا، مدینے میں محمدی بننا۔ یہ تمام نیتوں کے ساتھ آنا ہے۔ بازار
یہ سب سے زیادہ بدترین ہے. ابغض البلاد عند اللہ اسواقها احب البلاد عند اللہ مساجدها. مسجد سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جگہ، بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ. اسی لیے عمرے کو جانے والوں کے ہاتھ میں کوئی بھی چٹھی نہ دیں. آپا تمہیں جا رہی، ذرا میرے بچی کو بنگڑیاں لے کے آؤ، آپا تمہیں جا رہی میری بچی کو انگوٹھی لے کے آؤ. یہ سب ڈیمانڈ کوئی نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ مارکیٹ کو بھیج رہے ہیں، ان کو مارکیٹ کو بھیج رہے ہیں. ارے بھائی یہ مارکیٹ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں. پھر مارکیٹ کی لسٹ دینے کا مطلب کیا؟ ارے بھائی جان کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں مارکیٹ. بھائی جان آتے ہو ذرا پنڈو، ذرا بینگن، ذرا ذرا فلاں آرڈر دیتے کہ نہیں دیتے؟ اور یہاں آ کر مارکیٹ کو نہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں. اتنا کہنا ان کو، آپ صرف مکے سے زمزم، مدینے سے کھجور لائیں، اور مکے سے اللہ کی رحمت اور مدینے سے اللہ کے رسول کی شفاعت لائیں. ارے بھائی مکہ سے اللہ کی رحمت اور مدینے سے حضور کی شفاعت لائیں. بھائی کیا لائے ہو؟ آتی مجھے کیا نہیں لگائے، پورے فقیران گھر سے گھر لگ بڑھ جانا نہیں، مجھے کیا لے کر آئے، مجھے کیا لے کر آئے، مجھے کیا لے کر آئے، مجھے کیا لے کر آئے. ارے اللہ کے بندے، تجھے اللہ کی رحمت لایا ہوں اور حضور کی شفاعت لائے. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دولت ہے؟ اللہ ہم میں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطائے سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے بھائی اور بہن کے تیرے راستے میں تیرے گھر کی دیدار کے لیے آنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کی ہمت نصیب فرما، حوصلہ نصیب فرما، صحت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ان کے سلام میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یا اللہ یہ تیرے گھر کی دیدار کے لیے آ رہے ہیں، تیرے بن کر جییں اسے فیصلے فرما. نبی کے روزے پر حاضری کے لیے آ رہے ہیں، نبی کے وفادار بن کر جییں اسے فیصلے فرما. یا اللہ ان کے دل کو بدل دے، ان کے ذہن کو بدل دے، ان کے جذبات کو بدل دے، ان کے خیالات کو بدل دے، ان کے سوچ کو بدل دے. یا اللہ جیسا عمرے والے میں صفات تو چاہتا ہے وہ صفات اس جوڑے کو نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سریے کو قبول فرما. جتنے ساتھی جا رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، جانے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہر ایک کو تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما. یا اللہ موت سے پہلے ایک مرتبہ تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما، ایک مرتبہ تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما، ایک مرتبہ تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ آپ ہیں. یا اللہ بہت پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں. یا اللہ گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں. یا اللہ اپنے پریشانی کو ہم میں سے کوئی یا اللہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن تو ان تمام پریشانیوں کو جانتا ہے. اے میرے اللہ حاضرین مجلس میں، امت مسلمہ میں جو پریشان ہیں سب کے پریشانی کو دور فرما، سب کے پریشانی کو دور فرما، سب کے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ جتنے نیک برگزیدہ بندے یا اللہ یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان تمام کو، اور جتنے یہاں پر یا اللہ ساتھی موجود ہیں ان تمام کو یا اللہ بار بار تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما، بار بار تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما، بار بار تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما. اپنے فضل سے اپنے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.